اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کچھ سجدہ کرنے کے کیا فائدے ہیں وہ ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنس سے کی ریسرچ ہوئی ہے اور یہ فائنڈ آؤٹ ہوا ہے دیٹ اسپریچول سجدے کے جو ہے نا وہ اسپریچول اور ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں۔ اٹ ہیز مینی اسپریچول، یعنی کہ روح کے اور آپ کی صحت پر بہت اچھے افیکٹ ہوتے ہیں سجدہ کرنے سے۔ سجدہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک تو روح کو آپ کو سکون ملتا ہے۔ اس کو عربک میں سجدہ یا سجود بولتے ہیں، عربک لینگویج میں، اور اس سے اس کا جو ہے وہ ہارٹ کے اوپر اور آپ کی اسپائنل کارڈ اور برین پہ بہت اچھا افیکٹ ہوتا ہے۔ اس پوزیشن میں جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ اس کا سر جو ہے وہ اس کا جو ماتھا ہے وہ فلور کی طرف فلور پہ لگتا ہے، اور اس سے اس کو بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں سجدہ کرنے سے۔ آپ اس پوزیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے پوزیشن ان وچ اے پرسن از نیئرسٹ ٹو ہز کریٹر، وہ اپنے کریٹر کے نیئرسٹ ہوتا ہے۔ And many research has been done on the sujood position, or it has many psychological effects. سائیکالوجی کے بھی افیکٹس ہیں اس میں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اللہ سے بات کرتا ہے سجدے میں، وہ قریب ہو جاتا ہے اللہ کے، اور اللہ سے بات بھی کرتا ہے اور اپنی جو تکلیف ہے وہ اللہ کو بتاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ prayer is a cure for many diseases, so a person who offers his prayers regularly is protected from ailments، اور یہ ہے ailments، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، of some of which he has many may not even know۔ اس کو بہت سی ایسی اس کی ڈیزیزز ہیں جس کا اس کو نہیں بھی پتا۔ تو سجدے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بیک پین آپ کی ختم ہو جاتی ہے، جوائنٹ میں الاسٹیسٹی پیدا ہوتی ہے، برین کی طرف جو ہے وہ بلڈ فلو ہوتا ہے، اور انسان اللہ سے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے نا تو وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ سے اپنی تکلیف اور پریشانی جو ہے وہ جب سجدے میں چلا جاتا ہے نا تو ایک تو اس کے دماغ کی طرف خون جاتا ہے، آکسیجن جاتی ہے، تو اس کو بہت سی ہیلتھ بینیفٹس یہ ہوتے ہیں کہ بہت سی اس کو بیماریاں، جیسے کہ الزائمر، ایک جرنل تھا، جرنل ہے اس کو کہتے ہیں جرنل آف فزیو تھراپی سائنس، ان 2013 میں یہ جرنل بنا، اور اس میں انہوں نے اس جرنل میں یہ ڈسکرائب کیا گیا کہ 5 times a day پریئر جب انسان آفر کرتا ہے، 5 وقت کی نماز 15 سے 20 منٹ میں، اور جب وہ واک کر کے اپنے گھر سے یا آفس سے مسجد کی طرف جاتا ہے تو یہ 30 منٹ لگتے ہیں واک کرنے میں۔ تو اس جرنل میں انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ اس سے اس کے بیک پین، جب وہ سجدہ کرتا ہے، واک کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو اس کو ایک تو واک ہو جاتی ہے، اور سجدہ کرتا ہے تو اس سے اس کے برین کی طرف فلو جاتا ہے بلڈ کا آکسیجن، جب بلڈ جائے گا تو برین میں آکسیجن جائے گی، اس سے اس کی بیک پین ختم ہو جاتی ہے، اور الزائمر اور ڈیمینشیا جو ڈیزیزز ہیں جو کہ میموری لاس کرتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں سجدہ کرنے سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ لمبا سجدہ کریں۔ تو سجدے کرنے کے یہ فائدے ہیں، اور اس سے آپ کا فیٹ بھی ریڈیوس ہوتا ہے باڈی میں، اور پوری باڈی کی آپ کی نماز پڑھنے سے پوری باڈی کی آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ تو جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، سمجھ لیں کہ اس نے ایکسرسائز کر لی، تو اس کو ایکسرسائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، اب جو لوگ واک کر کے جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، کیونکہ وہ واک ہو جاتی ہے انسان کی۔ گھر میں تو آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ واک کر کے جائیں گے، جس سے اس کے واک بھی ہو جائے گی اور اس کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، اور نماز بھی ادا ہوگی جب وہ سجدے میں جائے گا۔ تو بلڈ کا فلو ہوگا دماغ کی طرف، اور اس کو بیک پین ختم ہو جائے گی، برین ہیمریج نہیں ہوگا، سر میں درد ختم ہو جائے گا، بلڈ پریشر نارمل آ جائے گا، اور اس کی سائیکی پرابلمس ٹھیک ہوں گی۔ کوگنیٹو ایبلٹیز جو ہے نا، کوگنیٹو ایبلٹیز ہوتی ہیں ٹاکنگ کی، تھنکنگ، اسپیکنگ، یہ ساری میمورائزنگ،
ریمائنڈ کرنے کی صلاحیت بہت سی آتی ہیں، سب ختم ہو جاتی، ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فیڈلما اولیری ہے، یہ امریکہ میں یونیورسٹی آف ٹیکسس میں یہ ڈاکٹر تھیں نیورولوجی کی، اور انہوں نے جب سجدے کے اوپر ریسرچ کی نا مسلمانوں کے، تو اس پہ انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا، اور اس پہ کہا کہ اس کا انسان کی صحت پہ اور اس کے دماغ پہ بہت اچھا افیکٹ ہوتا ہے، اس کو آکسیجن ملتی ہے، کیونکہ دماغ کا صرف ویٹ جو ہے نا وہ 22% ہے، جبکہ اس کو آکسیجن جو سپلائی ہوتی ہے نا 20% ہوتی ہے۔ تو جب آکسیجن اس کو سپلائی ہوتی ہے نا تو اس کو الزائمر اور ڈیمینشیا کی ڈیزیز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، جب اس کو سپلائی ملتی ہے برین میں ہے۔ تو اس سے انہوں وہ اتنی امپریس ہوئی یہ ڈاکٹر کہ انہوں نے پھر جب اس کا یہ دیکھا تو انہوں نے اس پر اسلام قبول کر لیا، اور وہ پھر انہوں نے ایک اپنا میسج دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے، انہوں نے ایک اپنی الگ کلینک بنائی، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ کس طرح قرآن جو ہے وہ کس طرح ٹریٹ کرتا ہے انسانوں کی ڈیزیز، کیسے ٹھیک کرتا ہے، اور کس طرح جو ہے نا شہد اور فاسٹنگ، ہنی جو ہے اور فاسٹنگ، اور یہ نماز میں سجدہ، یہ ساری چیزیں قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہ کس طرح انسان کی صحت پہ افیکٹ ہوتی ہے، سارا انہوں نے ایک کلینک کھولی، اس میں پیشنٹس کو بتانا شروع کیا۔ تو یہ ہے میری ویڈیو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سجدہ کریں اور لمبا سجدہ کریں، اور وہ لوگ بوڑھے لوگ جو ہیں ان کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ جو لوگ ہیں ایلڈری پیپل ہیں جو کہ بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو بھی کہیں کہ وہ کسی تخت پہ، کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے، کوئی ایسا تخت بنا لیں، اس پہ بیٹھ کے وہ نماز پڑھیں، تاکہ وہ عام لوگوں کی طرح جیسے اور لوگ سجدے میں جاتے ہیں وہ لوگ بھی سجدے میں جائیں اور دیر تک سجدہ کریں۔ تو ان کو یہ جو الزائمر اور ڈیمینشیا کی ڈیزیزز ہیں وہ نہیں ہوں گی، ان کو اور ان کو بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا، برین ہیمریج نہیں ہوگا، ہارٹ کی پرابلمز نہیں ہوں گی، اور مطلب بہت اچھا ان کو افیکٹ ہوگا، اور سب سے بہتر یہ کہ اللہ سے قریب ہونے کا ان کو احساس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو مجھے اچھا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دعا کریں کہ پاکستان سے اور ہمیں اللہ، جو دشمن ہیں ہمارے، جو ہماری کوششوں کو اوور کم کرنے کی، ان کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کی کوششوں کو، فلسطین کے لوگوں کو ہم بچانا چاہ رہے ہیں، ہم کشمیر کے لوگوں کو، اور بھی جو جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں لوگ دوسرے کے رائٹ کو ضبط کر رہے ہیں، جو ان کا اللہ ان سے بدلہ لے، ظالموں سے اللہ بدلہ لے، ان کی اولادوں سے بدلہ لے، ان سے بدلہ لے۔ تو اللہ بدلہ ویسے لیتا ضرور ہے، یہ تو فیکٹ ہے۔ اسلام جو ہے نا وہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا مذہب ہے جس نے ہمیشہ اللہ نے بدلہ ضرور لیا ہے، ابھی اس سال لے لے گا، اگلے سال لے لے گا، کچھ مہینوں کے بعد لے گا، لیکن اللہ ریٹرن ضرور کرتا ہے۔ آپ اچھا کریں گے کسی کا تو آپ کو ریٹرن دنیا میں ہی اچھا ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں تو مرنے کے بعد ہی اس کا ریٹرن ملے گا، نہیں، آپ کو دنیا میں ہی اس کا ریٹرن ملنے والا ہے ان قریب، یا تو آپ اپنی اولاد کے آگے دے آ جائے گا، یا آپ کے اوپر آ جائے گا ریٹرن، اچھائی کی صورت میں اچھائی کرو گے اور برائی کی صورت میں برائی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مجھے تھینک یو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔